बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत बहुत ही उसमें इजाफा हुआ है। वैसे भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोड शेडिंग है और गर्मी से भी लोगों का बुरा हाल है। लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी बहुत बढ़ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक इंतहाई बेरहम किस्म का एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रिक हो चुकी है और वो भी अपने तौर पर हर फोरम पे जा रही है और स्ट्रगल का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के मामले में, उस पर अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है। 15 दिन के अंदर अंदर उस फैसले पर अमल दरामद होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर चुका है कि वो इस फैसले पर अमल करेगा। इफ बट्स लगाए हैं, लेकिन उसे फैसले पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज दोनों एक पेज पे आ चुकी हैं और वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलें और 2/3 अक्सरियत उनको मिले और 2/3 अक्सरियत के बलबूते पर वो तरामीम कर सकें, आइन का हुलिया बिगाड़ सकें और काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे सकें। और ये एक एक्सटेंशन नहीं बल्कि कई एक्सटेंशंस का मामला है। बहरहाल इस वक्त जो आज सूरत हाल हुई, सनम जावेद जो 14 महीने गिरफ्तार रहीं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था मुकदमे से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला, इंसाफ मिला बल्कि कहना चाहिए, और वो इस वक्त आज़ाद हैं। तो उनके जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जज अफजल मजोका साहब की अदालत में, और सनम जावेद भी आज उसमें हाजिर हुई क्योंकि वो कहते थे कि मुकदमे से डिस्चार्ज क्यों किया और ये गलत किया। लेकिन आज जब आर्गूमेंट्स अभी हो ही रहे थे कि FIA की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि जनाब हम इस पिटीशन को या इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं, और FIA ने वो दरख्वास्त वापस ले ली जिसमें सनम जावेद के बर्रियत को चैलेंज किया गया था। तो उसके बाद जज अफजल मजूका साहब ने वो दरख्वास्त निपटा दी और उस पर कोई एक्शन नहीं हो सका क्योंकि FIA खुद ही पीछे हट गई। दूसरी जानिब एक और अहम नौयत का मुकदमा था, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, और उसको आज पेश किया गया। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन साहब की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करना है और डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड ले सकती है, ये उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। बुनियादी तौर पर जाहिर है, आपको पता है, रऊफ हसन साहब बहुत ही बोल्ड और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं और उनकी गुफ्तगू में बड़ी तासीर भी होती है, क्लैरिटी के साथ वो आते हैं और इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज हैं। और इमरान खान साहब से उन्होंने छुट्टी भी मांगी थी, जो बात सामने आई है कि 3-4 दिन के लिए वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप यहाँ पे अशद ज़रूरत है, और इसी दौरान उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया जब PTI सेक्रेटेरिएट पे रेड किया गया। PTI का आपको मालूम आपको बता दूं कि PTI का सेक्रेटेरिएट जो है वो दोबारा से मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है और एक बिल्कुल ही नामाकूल वजह बताई गई है। असल वही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और नकवी सरकार, मरियम सरकार जो है वो इस वक्त तकरीबन नीम पागल हुए हैं। सूरत हाल यह है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा रऊफ हसन साहब की पेश हुए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है और हुकूमत तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दे रही है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो और फातिमा जिन्हों को भी गद्दार कहा गया और इमरान खान को भी गद्दार कहा जा रहा है। किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने का कोई हक नहीं है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है और रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। मखसूस नशिस्तों को उम्मीदवार खवातीन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मखसूस नशिस्तों में उम्मीदवार खवातीन थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की उन्होंने मुखालफत की और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है और अदलिया पर नज़रें हैं कि इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। और खोसा साहब ने कहा कि मुकदमा की कापी भी अभी रऊफ हसन के खिलाफ मुकदमा की कापी भी हमें फराहम नहीं की गई और ये सारा रिकॉर्ड ले गए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देना था, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी साथ ले गए।
اور ڈیجیٹل دہشت گردی ایک نیا لفظ متعارف کروا دیا گیا ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ اب تحریک انصاف پر مسلط کرنے لگے ہیں، اور تحریک انصاف کے لاہور اسلام آباد میں سینٹرل دفاتر پہلے سے ہی سیل ہیں، اور اب رؤف حسن کو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکورٹی اہلکار تحریک انصاف کا تمام ریکارڈ لے کر گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہے، ہمارے امیدواروں کا ریکارڈ ہم نے وہاں پہ جانا تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا جو ریڈ ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، اور اس کا مقصد کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ تحریک انصاف پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمے میں تحریر شدہ وقت پر وقوع ہوا ہی نہیں، اور علی بخاری صاحب بھی تھے جی، انہوں نے بھی دلائل دیے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی، اور ایک ملزم کے کہنے پر مقدمے میں رؤف حسن کو نامزد کیا گیا، اور موبائل ایف آئی اے کے پاس ہیں، اور واٹر چلر بھی تحریک انصاف کے دفتر سے اٹھا کر لے گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے بھارت نے حملہ کر دیا ہے اور سب کچھ ساتھ لے کر گئے ہیں، اور رہا کرنے والے تحریک انصاف کارکنان کو خالی ہاتھ چھوڑا گیا، اور ایف آئی اے نے رؤف حسن کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی بھی درخواست بھی کی، اور بیرسٹر گوہر بھی جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے، اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور علی بخاری صاحب نے کہا کہ جی رؤف حسن کینسر کے مریض رہ چکے ہیں، ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایف آئی اے نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا تفتیش کی، کچھ بھی نہیں، اور جب کوئی ثبوت ہی نہیں تو 10 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا موبائل فون استعمال کرنا جرم ہے؟ کیا رؤف حسن نے کوئی ٹویٹ کیا اور رؤف حسن سے کوئی بم برآمد نہیں ہونا؟ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے، صرف ذلیل کرنے کا مقصد ہے، اور ایف آئی اے نے 24 گھنٹوں میں کوئی تفتیش نہیں کی۔ رؤف حسن کی اپنی آئی ڈی سے کوئی پوسٹ نہیں ہوئی، اور پیکا ایکٹ ترمیم آ چکا، ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں، علی بخاری صاحب نے کہا۔ اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے الزام ہے میری اور بشرا بی بی کی کال ٹیپ کی گئی، اس پر بابر ستار کیس سن رہے ہیں، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا، اور جسٹس بابر ستار نے تمام اداروں سے جواب طلب کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی دوران جو رؤف حسن صاحب پہ الزام ہے اس کی بھی نوعیت سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ دوران تفتیش ملزم احمد وقاص یعنی کہ احمد وقاص نے مقدمہ نمبر 100 انکشاف کیا کہ عمران خان کی لیڈرشپ اور میڈیا سیل کے 12 ممبران مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں۔ ملزمان روزانہ کی بنیاد پر اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ملزمان کی طرف سے روزانہ ریاست مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور ملزمان میں وقاص احمد، رؤف حسن، آفاق احمد الوی، حمید اللہ، ذیشان فاروق، ملزمان میں سید اسامہ، محمد رضوان، محمد رفیق، سید حمزہ بھی شامل ہیں، اور ملزمان میں خاتون کارکنان فرحت خالد، اقراء الیاس اور دیگر نام بھی شامل ہیں۔ یہ سارے کا سارا جی آج کیا گیا، اور اس کے بعد عدالت نے 10 دن کے لیے تو ریمانڈ نہیں دیا، البتہ 2 دن کا ریمانڈ دیا، اور 2 دن کے لیے ان کو پیش کر دیا گیا، جب 2 خواتین کارکنان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، اور دیگر تحریک انصاف کے مرد کارکنان کو بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا، اور اس طریقے سے خواتین کو کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیگر خواتین جو ہیں وہ ابھی تک ان کا نہیں پتہ، اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی باقی، کیونکہ وہاں سے 10-15 خواتین کو لے کر گئے تھے، اور باقی خواتین کو کہاں رکھا ہے، کس حالت میں رکھا ہے، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ایک میسج دیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنا بھی ہم پہ ظلم کر لیں، ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے خاص طور پہ ایک باقاعدہ طور پہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی بھی صورت میں، اور ایک فسطائیت مسلط ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ایک انتقام لیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کا اور نام مٹ نہیں سکتا، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے
لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں، یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، حملہ آوروں میں رینجرز اور ISI کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا ISI یا کسی اور ادارے نے اس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ GHQ ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، PTI کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجیے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ تھے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور کسی بھی صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر بہت ہے تو 9 مئی کی تحقیقات کروائیں، پتہ چل جائے گا 9 مئی کس کی چال تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔